نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ عید کی نماز کے سلسلے میں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کی نماز سال میں صرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان وہ نماز پڑھنا اس کا طریقہ کار بھول جاتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے ٹائم پر عیدگاہ یا مسجد میں جانے کے بعد یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے ساتھ والے بندے کو ایسا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، اور اگر ساتھ والے کو بھی نہ آئے تو پھر دونوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کو بھی ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ عید کی نماز اس کی شرائط کیا ہوگی، اس کا اوقات کیا ہوگا اور یہ کس طرح پڑھا جائے گا۔ تو میرے دوستو، عید کی نماز کے جو شرائط ہے وہ وہی ہے جو جمعے کے ہیں۔ جمعے کی نماز کے لیے کیا چیزیں شرط ہیں؟ تو اس میں ایک یعنی مرد کا ہونا، اسی طرح عید کی نماز کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ مرد ہو، عورت کے اوپر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، اور اسی طرح عید کی بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، یعنی بڑا قصبہ ہو یا شہر ہو۔ دیہاتوں میں عید کی نماز یا جمعے کی نماز نہیں ہوتی جہاں اشیاء ضروریہ میسر نہ ہو۔ اسی طرح ایک شرط جماعت کا ہونا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور ایک شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو، یعنی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہو ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو، یعنی جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کے لیے وہ در کھلا ہو۔ تو یہ شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہے۔ اب عید میں اور جمعے میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور جمعے میں وہ خطبہ نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ دوسری فرق یہ ہے کہ جمعے کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ واجب ہے، اس کے بغیر جمعے کی نماز نہیں ہوگی، لیکن عید کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے، اس کا چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر چھوٹ گیا تو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے طریقے کے اوپر کہ ہم عید کی نماز کس طرح پڑھیں گے۔ تو اس کا سمپل سے آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت ہو، اور نیت میں کہہ چکا ہوں بار بار کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ خام وغیرہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کہ میں 2 رکعت واجب نماز اور اس امام کے پیچھے اور اس مطلب ظاہر تکبیروں کے ساتھ اس طرح زبان سے پڑھنا، یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ ایک نماز مشکل ہے اور ایک اس طرح نیت یاد کرنا اور دہرانا تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے جاتے ہو اور آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دل کے ارادے کے نام کو نیت کہتے ہیں۔ اب آپ نے نیت کر لی، آپ کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ پڑھ لی، ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھ لی، اس کے بعد تکبیر کہا جائے گا، اور وہ تکبیر جو ہے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کسی تکبیر پر ہاتھ باندھ دیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں گے، اس کے بعد رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ کوئی سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام صاحب تکبیر کہے گا، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہاں اب چوتھی تکبیر پر، وہ چوتھی تکبیر کس کے لیے ہوگی؟ رکوع کے لیے، اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیں گے۔ یہ 6 زوائد تکبیروں کے ساتھ یہ نماز ہوتی ہے۔ باقی پھر رکوع کے بعد سجدے، اور سجدے کے بعد پھر تشہد، اور پھر درود شریف اور سلام کر دیں گے۔ یہ سمپل سا آسان طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں کچھ تھوڑے سے مسائل کی طرف۔ وہ مسائل اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ اس ٹائم پہ نماز میں شریک ہوا کہ امام صاحب جو ہے نا وہ تکبیر کہہ چکا تھا، تو یہ کیا کرے گا؟ تو مقتدی جب شامل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ پہلے تکبیر کہے، اس کے بعد قیام کرے امام کے ساتھ۔ ایک صورت یہ ہے کہ مقتدی اس ٹائم امام کے ساتھ شامل ہوا کہ امام صاحب جو تھے وہ رکوع میں چلے گئے تھے، اب یہ کیا کرے گا؟ تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ آ کے نماز میں شریک ہو جائے، اور پھر اگر اس کو یہ گمان ہو
کہ میں امام صاحب کے رکوع سے اٹھ جانے سے پہلے پہلے تکبیرات کہہ لوں گا تو وہ تکبیریں کہہ لے اور رکوع میں چلے جائے. لیکن اگر اس کو یہ گمان ہو کہ میں اگر تکبیر کہوں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے. اور رکوع میں اگر ٹائم ہو تو رکوع کی تسبیحات بھی پڑھ لے, پھر تکبیریں پڑھ لیں 3 تکبیریں, اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر ٹائم ہو تو رکوع کی تسبیحات پڑھ لے, اگر ٹائم نہ ہو امام صاحب اٹھ گیا تو اٹھ جائے. 2 صورت یہ ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا اور اس نے ایک تکبیر کہہ لی, دوسری تکبیر کہہ لی اور تیسری تکبیر یہ کہہ نہیں پایا تھا اور امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو اس کو چاہیے کہ امام کی ابتدا کر لے اور وہی امام کی جو تکبیر ہوگی اللہ رب العزت یہی تکبیر اس کے لیے جو ہے نا اس کا نعم البدل بنا لے گا. تو یہ امام کی ابتدا کر لے تو اس تکبیر اس کی پوری ہو جائے گی. یہ تو مطلب بعد میں آنے والے کے لیے ہدایت ہے. اب ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک بندہ آیا اور اس سے نماز ہو گئی, پتہ چلا مسجد کے اندر نماز ہو گئی ہے, تو اب یہ کیا کریں؟ تو اس کو چاہیے کہ پہلے یہ جائے ادھر ادھر دیکھ لے, کہیں اور ایسی جگہ تلاش کرے جہاں نماز میں بھی ٹائم ہو. تو اگر اس کو تلاش کرنے سے مل جاتی ہے تو یہ نماز پڑھ لیں, اور اگر ڈھونڈنے کے بعد اس کو نہیں ملتی, سب جگہ پہ نماز ہو چکی ہے, تو پھر یہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ جائے اور جو چاشت کی نماز ہوتی ہے 4 رکعت نفل وہ گھر میں پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اپنے لیے رحم کی دعا کر لے. تو یہ ایک مسبوق کی ہو گئی کہ جو بعد میں شامل ہوا اس کے لیے ہدایت تھی. ایک اس کے لیے تھی کہ بھئی جس سے اگر نماز ہو جاتی ہے تو وہ کیا کریں. اچھا, اس میں ایک عید کی نمازوں میں ایک بڑی عید ہوتی ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں, ایک چھوٹی عید ہوتی ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں. تو اس میں عید الاضحیٰ کی بھی وہی اور احکام ہے جو عید الفطر کے, لیکن اس میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں 9 تاریخ کے صبح فجر کی نماز سے اور 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک تکبیرات پڑھی جاتی ہے, جس کو تکبیراتی تشریق کہتے ہیں. تو وہ باجماعت نماز کے بعد ہے. نماز باجماعت نماز جس نے پڑھ لی اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. باقی کوئی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو زیادہ افضل بات ہے, لیکن ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی نے کسی کے ساتھ گفتگو کر لی یا اس نے قصداً اپنا وضو توڑ لیا یا وہ اٹھ کے مسجد سے باہر چلا گیا, ادھر ادھر چلا گیا, تو اس سے تکبیر ساقط ہو جائے گی, پھر وہ تکبیر نہیں پڑے گا, تکبیر اس کی چلی گئی. یہ تکبیر نماز کے فوراً بعد کہیں گی. ایک صورت یہ ہو گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی تکبیرات کے دنوں میں اگر کوئی بندہ اپنی پچھلی قضا نماز پڑھتا ہے, مثلا تکبیرات کے دن ہے اور اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ہی کوئی اپنی قضا نماز پڑھتا ہے پچھلے دنوں کی, تو اس نماز کے بعد بھی تکبیر نہیں کہے گا. یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. پچھلے دنوں کی قضا نماز کا اعادہ اگر انہی دنوں میں کرے گا تو اس کے پیچھے تکبیرات واجب نہیں ہے. اسی طرح یہی تکبیرات والے دن اس سے چلے گئے تو یہ اگر بعد میں قضا کرتا ہے انہی نمازوں کا تو بھی اس کے اوپر تکبیر واجب نہیں ہے. تو یہ کچھ چند گزارشات تھی عید کے نماز کے سلسلے میں. امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو. تو ہم یہاں پر اپنی بات کا اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.